تو ایسے ایمان لے کر کے آؤ جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ نے صحابہ کو ایک معیار، کسوٹی اور پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں آپ کے سامنے مولانا حافظ عمیر فاروقی صاحب بڑے پیارے ہی انداز کے ساتھ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے طالب علم کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے۔ تو صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ زمین پر چلتے ہیں قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت کے اندر جاتی ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، صحابہ وہ شخصیات ہیں، اگر وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ مل کر کے میدان جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر وہ فوت ہوتے ہیں ان کی میت کو غسل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ فوت ہوتے ہیں ان کے میت کو کندھا دینے کے لیے، ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ اپنی زبان سے کوئی جملہ، کوئی کلمات نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 40 فرشتے ان کلمات کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے اور ان کو اٹھانے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان گھوڑوں کے ٹاپ اور سمب جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں اور ان سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چنگاریوں کو بھی اپنے قرآن کے ورقوں کی زینت بنا کے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کے الفاظ اللہ قرآن کے ورقوں کی زینت بناتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح البخاری جلد اول باب الصلاۃ، حوالے کو نوٹ کر لیں، اور جس کو آج تک پتہ نہیں تھا اگر آج آپ یہ حدیث اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے یاد کریں گے، سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے سینوں کے اندر ٹھنڈ اترے گی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس روایت پاک کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر یہ کام ہوا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح البخاری جلد اول باب الصلاۃ، نبی علیہ السلام خود نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام رکوع میں گئے اور رکوع سے نبی علیہ السلام اٹھے اور آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، میری طرف دیکھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ موجود تھے، ایک صحابی کی آواز اونچی ہو گئی، کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کی، آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد سوال کیا ماذا تتکلم ماذا آنفا، کون ہے یہ جملے ادا کرنے والا؟ حضرت رفاع بن رفع رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، پتہ نہیں چلا اچانک میری آواز اونچی ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یعتذرونہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کم 40 فرشتوں کو دیکھا، 39 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کے اجر و ثواب کو لکھنے کے اندر اور ان کے اجر و ثواب کو اٹھانے کے اندر لگے ہوئے تھے۔ یہ حدیث اس کا ذمہ دار ہوں، آج کے بعد اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تھا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، وہ فرشتوں کے پروٹوکول سے دور ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسے جملے اور ایسے کلمات ہیں کہ صحابی نے زبان سے ادا کیے اور اللہ نے 39 فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جاؤ ان کلمات کے اجر و ثواب کو لکھ کر کے اور اٹھا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ صحابہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے ان کی میت کو کندھا دینے کے لیے ان کے جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم انک انت الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔